اسلامی تعلیم میں سے انبیاء کرام علیہ السلام کا تعارف اور آپ کا قوموں کے ساتھ جو سلسلہ تھا اس کا تعارف ہمارا چل رہا ہے۔ ہم پہنچے تھے کہ قوم ثمود کی طرف کون سے نبی آئے، انہیں کیا دعوت دی اور قوم ثمود کا رویہ آگے سے کیسا رہا۔ حضرت صالح علیہ السلام کی دعوت اور آپ کی قوم کا حال۔ حضرت صالح علیہ السلام حضرت ہود علیہ السلام کی تقریباً 100 سال بعد پیدا ہوئے۔ قرآن کریم کی 8 آیات میں آپ کا تذکرہ آیا ہے، یعنی قرآن کریم میں 8 مقامات یا 8 جگہوں پر اللہ تعالیٰ نے آپ کا ذکر کیا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے آپ کو قوم ثمود کی ہدایت اور رہنمائی کے لیے بھیجا تھا۔ اس قوم کو اپنی شان و شوکت، عزت اور بڑائی اور شرک و بت پرستی پر بڑا ناز تھا۔ حضرت صالح علیہ السلام نے انہیں نصیحت کرتے ہوئے فرمایا، اے لوگو تم صرف اللہ کی عبادت کرو، اللہ کے سوا کوئی بھی عبادت کے لائق نہیں۔ وہ اس پیغام حق کو سن کر نفرت کا اظہار کرنے لگے اور حجت بازی کرتے ہوئے نبوت کی سچائی کے لیے پہاڑ سے حاملہ اونٹنی نکالنے کا مطالبہ کرنے لگے۔ یہاں سے ایک بات سمجھیے، جو حجت پرست ہوتے ہیں، جو باطل پرست ہوتے ہیں، وہ حق بات تسلیم کرنے کے بجائے ہمیشہ نکتے نکال کر غیر عقلی اور غیر قانونی حجتیں نکال کر حق کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں یا حق کو مشتبہ کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہر زمانے میں یہی حال ہے۔ ہم کو میں ثمود کو دیکھیں نا، صالح علیہ السلام کو کہنے لگے اگر آپ سچے نبی ہیں تو آپ ایسا کریں جو پہاڑ ہے اس میں سے اونٹنی پیدا کریں اپنے اللہ کو کہہ کر اور اونٹنی کے حاملہ ہو۔ اچھا، حضرت صالح علیہ السلام نے دعا فرمائی، اللہ تعالیٰ نے معجزہ کے طور پر سب چٹان سے اونٹنی پیدا کی، مگر اپنی خواہش کے مطابق معجزہ ملنے کے بعد بدبخت قوم نے نہیں مانا اور کفر اور نافرمانی کی حد تک پہنچ گئے کہ اونٹنی کو قتل کر ڈالا، اور اسی پر بس نہیں کیا بلکہ صالح علیہ السلام کے قتل کا بھی منصوبہ بنا لیا۔ اس جرم عظیم اور ظالمانہ فیصلے پر اللہ کی غیرت جوش میں آئی اور 3 دن بعد ایک زوردار چیخ اور زمینی زلزلے نے پوری قوم کو تباہ کر ڈالا۔ اس کے بعد صالح علیہ السلام ایمان اور ان کے ساتھ فلسطین ہجرت کر گئے۔ ایک بات کے بارے میں دینی علم حاصل کرنا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا دینی علم حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے۔ ہر مسلمان پر علم دین کا اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے جس سے حلال اور حرام میں تمیز کر سکے اور دین کی صحیح سمجھ کو، عبادات وغیرہ کے طریقے اور صحیح مسائل کی معلومات ہو جائیں، یعنی اپنی جو ضرورت ہے دین کی وہ اس بندے کو پتہ چل جائے، اتنا علم حاصل کرنا فرض ہے۔ ایک سنت کے بارے میں اپنے گھر والی کو سلام کرنا، تو مسلمہ فرماتی ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ صبح کے وقت اپنی ازواج مطہرات کا پاس تشریف لے جایا کرتے تھے اور خود انہیں سلام کیا کرتے تھے، یعنی گھر والوں کو سلام کرنا یہ بھی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ ہم اپنی مردانگی کے خلاف سمجھتے ہیں کہ گھر والوں کو سلام کریں، ہمیں اپنی مردانگی کے خلاف نظر آتا ہے کہ ہم اپنے گھر والوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ ایک فضیلت اور عمل آفت اور بلا دور ہونے کی دعا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو شخص ما شاء اللہ لا قوت الا باللہ پڑھ لیا کرے سوائے موت کے اپنے اہل و عیال اور مال میں کوئی آفت نہیں دیکھے گا۔ ایک گناہ کے بارے میں سفارش پر بطور مال تحفہ قبول کرنا، کسی کی سفارش کی نا تو اس کے بعد اس سے کوئی پیسہ لے لیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی نے اپنے مسلمان بھائی کی کسی چیز میں سفارش کی اور سفارش کرنے پر سامنے والے نے اس کو کوئی چیز بطور ہدیہ پیش کی اور اس نے قبول کر لی تو وہ سود کے بہت بڑے دروازے پر آ پہنچا، یعنی سفارش پر اللہ کے لیے کوئی مناسب حقدار ہو تو اللہ کے لیے اس کے حق کے بارے میں بات کرنی ہے۔
کہ بےنمونی سے منقع سے پٹھے وغیرہ کا علاج کرنا. حضرت ہنداری فرماتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت منقع کا تحفہ ایک بند خان میں پیش کیا گیا. منقع جانتے ہیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کھول کر ارشاد فرمایا بسم اللہ کہہ کر کھاؤ. منقع بہترین کھانا ہے جو پٹھوں کو مضبوط کرتا ہے، پرانے درد کو ختم کرتا ہے، غصہ ٹھنڈا کرتا ہے اور خون کی بدبو ظاہر کرتا ہے. قرآن کریم کی نصیحت سورہ نساء آیت نمبر 59. اللہ تعالیٰ فرماتا ہے ایمانو تم اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو اور شریعت کے مطابق فیصلہ کرنے والے حاکموں کی اطاعت کرو. یہ آپ کو پتہ ہے نا 2 دن پہلے بھی زلزلہ آیا تھا. آج کے زلزلے کے جھٹکے محسوس ہوئے. تمہاری کہتے ہیں آپ پر شاکس ہوتے ہیں تو کسی بھی زلزلہ آنے کے بعد کافی دنوں تک محسوس ہو سکتے ہیں کہ یہ زمین کا ہل جانا بذات خود بہت بڑی تبدیلی ہے. بذات خود بہت بڑی تبدیلی ہے. اور زمین پر آفات کا آنا، عذاب کا آنا انسان کے گناہ کی وجہ سے ہوتا ہے. کبھی کبھی یوں ہوتا ہے کہ جس علاقے میں عذاب آتا ہے وہاں گناہ نہیں ہوتے، لیکن ارد گرد کے علاقوں میں عذاب ہوتے ہیں، گناہ ہوتے ہیں جن کے گناہوں کی وبال کی وجہ سے علاقہ کام جاتا ہے. بھائی زلزلے جب آئیں اللہ سے اپنے گناہوں کی توبہ کرنی چاہیے، اللہ کے سامنے اپنے گناہوں کی مغفرت کرنی چاہیے. اور ہمارا بدقسمتی سے ہم اس جگہ جی رہے ہیں، جس علاقے میں جی رہے ہیں، جس ملک میں جی رہے ہیں، یہ اللہ کے نام پر حاصل کیا گیا ملک تھا. اللہ کے نام پر یہ ملک بنا تھا. اس کے لیے کئی لاکھ لوگوں کی قربانیاں ہیں، کئی عزتیں گئی ہیں، ہر طرح کے مال کا نقصان ہوا، جانوں کا نقصان ہوا، عزتوں کا نقصان ہوا. ہماری جو کیا کہتے ہیں 2 ساشی کا مان جو ہماری مشیر اطلاعات ہے، اللہ اس سے ہدایت ہے. اس بیچاری کا قصور کوئی نہیں ہے. جب نہ اہلوں کو کوئی کیا کہتے ہیں عہدہ مل جاتا ہے نا، کیونکہ ان میں اہلیت تو ہوتی کوئی نہیں ہے کہ اپنے عہدے کے مطابق کام کر سکیں، اپنے پیشے کے مطابق کام کر سکیں، جو ذمہ داری دی ہے اس کے مطابق کام کر سکیں. کیونکہ اپنی ذمہ داری کے مطابق وہ کام نہیں کر سکتے تو لوگوں کی توجہ اپنے کام سے ہٹانے کے لیے مختلف امور میں ہاتھ مسیڑنے شروع ہو جاتے ہیں. جیسے ہمارے وزیر سائنس اور ٹیکنالوجی ہیں، اب ان کا کام دیکھے ملک کی سائنس اور ٹیکنالوجی کی ترقی کے لیے جو آج کا اپنے شعبہ ہے اس کی ترقی کے لیے بات کریں. وہ بیچارے کو کسی بھی طرح مدرسہ میں بھی چلا رہتا ہے یا گندی زبان استعمال کرتا رہتا ہے مخالفین کے بارے میں. اس کو تو بات کرنے کا ڈھنگ بھی نہیں ہے. اب پھر 2 ساشی کا عوام نے اللہ معاف کو زلزلہ آیا. سرکاری اعداد و شمار کے مطابق 50 سے زیادہ اموات ہو گئی ہیں. ایک بندہ مر جائے علاقے پورے کو تکلیف ہوتی ہے. اتنی زیادہ 50 اموات، کئی 100 لوگ بے گھر ہو گئے ہیں. لوگوں کی جان بھی گئی، لوگوں کے مال بھی گئے، لوگوں کی زمینیں بھی تباہ ہو گئی. کئی 100 افراد زخمی ہیں. بجائے زخموں پر مرہم رکھنے کے اس ظالم کی بچی نے بیان دے دیا یہ تبدیلی زمین کے نیچے سے اور ہنس کر کہہ رہی، مذاق اڑا رہی ہے. اتنی کسی کا کوئی آپ مانتے آپ لوٹے ہیں، مانتے آپ کو کوئی نہیں لیتا تھا. یہ بھی ہم مانتے آپ استحال نہیں تھے. یہ بھی ہم مانتے کہ آپ کے اوپر ہاتھ رکھ دیا گیا ہے، آشیرواد آپ کو مل گئی ہے، جو کہیں نہیں لگتا تھا وہ بگیا آ کر لگ گیا ہے. اس کا مطلب یہ تو نہیں ہوتا کہ دوسرے کی گندگی کو گجریلا بنانا شروع کر دیا، دوسری کے گند کو حلوہ ثابت کرنا شروع کر دیں. زلزلہ آیا ہے اور اس کو اپنی پارٹی کی طرف منسوخ کر رہے ہیں. اتنا ظالم ہے یہ لوگ. یہ ان کی نااہلیت کی دلیل ہے، ان کے نااہل ہونے کی دلیل ہے. یہ ہر تھالی کے کیا کہتے ہیں چاٹنے والے ہیں. کوئی تھالی ان سے بچی نہیں ہے، کوئی پارٹی ان سے بچی نہیں ہے، کوئی جگہ ان سے بچی نہیں ہے. جیسے گند کھانے والا جانور ہوتا ہے نا، ہر جگہ منہ مارتا ہے، یہ ہر جگہ منہ مار مار کر یہاں آ گئے. اب یہ چاہتے ہیں کہ ہمیں کوئی یہاں سے نہ نکال دے. اس کی چاپلوسی کی آخری حد چھونے کو تیار ہے. تو جہاں تک ہمارا بس چلتا ہے ہم انتظار بھی کریں گے. اللہ سے توبہ کرنے کی توفیق نصیب فرمائے. یہ اس قابل نہیں تھی کہ باپ پینٹوں میں بھٹا تھا، یہ وہاں بدماشیاں کرتی رہتی تھی، مردانہ بات.
ابھی بھی عہدہ مل گیا ہے تو اتنی چاپلوسی تو نہ کرے. لوگوں کے گھر تباہ ہو گئے, لوگ مار گئے, گھر کے گھر اجڑ گئے, اور یہ اپنی پارٹی کی بڑائی بیان کرنے شروع ہو گئی ہے. بھائی جب زلزلے آتے ہیں اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے, اپنے گناہ کو سامنے رکھ کر, اپنی کمزوریوں کمیوں کوتاہیوں کو سامنے رکھ کر اللہ کی طرف متوجہ ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ ہم سب کو ساری آفتوں سے محفوظ فرما رہے ہیں. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ. بسم اللہ وعلی ملة رسول اللہ. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحیم. کریم الرحیم الذی, ہمارے ملک کے جن جن علاقوں میں زلزلہ آیا ہے, اے کریم الرحیم الذی, ہم ان کی طرف سے بھی اور اپنے گناہوں کی بھی معافی مانگتے ہیں, آپ ہمیں معاف فرما دیں. لیکن جو لوگ زلزلہ کی وجہ سے دنیا سے چلے گئے ہیں, آپ اللہ کامل ان کی مغفرت فرما دیں. اے کریم الرحیم الذی, جن کے گھر تباہ ہونا, آپ اپنے فضل سے انہیں نعمت فضل عطا فرما دیں. جو زخمی ہیں آپ انہیں قدرت و توانا فرما دیں. لیکن ہمیں بھی ہمارے علاقوں کو بھی ہر آفت سے آپ محفوظ فرما دیں. دیکھی کی صورت میں آفات ہوں یا زلزلوں کی صورت میں آفات ہو, اللہ سب سے ہماری حفاظت فرما دیں. ربنا تقبل منا انك انت السميع العليم وتب علينا انك انت التواب الرحيم برحمتك يا ارحم الراحمين. ویڈیو کے نیچے سبسکرائب کے بٹن پہ کلک کریں, بیل کے آئیکن پہ کلک کیجئے تاکہ ہر نئی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل جائے.